فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن کے آئینے میں ابراہیم کے کردار کے حسن و جمال کا مطالعہ کرو۔ وہ ہمارا دوست تھا، حق و صداقت کا نقیب تھا، اور دوستی میں بڑا ہی عجیب تھا۔ رب کو چاہا تو سب کو چھوڑنے کا ظرف پیدا کیا۔ کشمیر کے مسلمانوں، آج ہم سب سے نبھاتے پھرتے ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے، تم بڑے ہی سمجھدار ہو، تمہیں پالیٹکس آتی ہے، سب کو خوش کرتے ہو، تم پر وہ بھی راضی یہ بھی راضی، تم قاتل کے بھی یار ہو، مقتول کے بھی دوست ہو، تم ظالم کے بھی حامی ہو، مظلوم کے بھی دوست ہو۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں اسے دانشمندی نہیں کہتا، میں اسے نفیس منافقت کہتا ہوں، نفیس منافقت۔ یہ قابل فخر نہیں، باعث لعنت ہے۔ اللہ اس دانش سے سب کو بچائے، خصوصاً ہمارے سیاستدانوں کو۔ رقیبوں سے بھی رسم و راہ، ہم سے بھی شناسائی، رقیبوں سے بھی رسم و راہ، ہم سے بھی شناسائی، ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی۔ تمہیں کس نے دھوکہ دیا؟ رب سے نبھانا ہے تو سب سے توڑنے کا ظرف پیدا کرنا پڑے گا۔ دوستی نبھانا مذاق تو نہیں۔ کشمیر کے روشن ضمیروں، رہتے تو پہاڑوں کے دامن میں ہو، پتہ نہیں دل بھی مضبوط ہیں تمہارے کہ نہیں۔ سچائی کے راستے پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، دوستی میں وفا کا معیار قائم کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ میں نے کل بھی کہا کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم۔ رب سے تعلق قائم کیا تو پہلا حریف باپ نظر آیا۔ اب ہم ہوتے نا جی تو اللہ کو بھی خوش رکھتے، ادھر بھی تعلقات قائم رکھتے۔ اچھا بگاڑنا نہیں چاہیے کسی نال بھی تعلق، کدے نہ کدے کب آ جانا، بگاڑنا نہیں چاہیے کسی نال۔
فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اگر آپ پر ابھی جانتے تو جھوم اٹھو. کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی عافیت پسندانہ مصلحت نہیں. جس طرح ہمارا نفس کہتا ہے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچے، لیکن ابراہیم کے غسوہ میں سانپ نظر آتا ہے. صرف سانپ مارنے کا پروگرام ہے، لاٹھی بچے نہ بچے اس کی کوئی پرواہ نہیں، سانپ کو مرنا چاہیے. فرمایا ابا جی تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان کو عبادت کے قابل سمجھ بیٹھے ہو، انہیں معبود بنا بیٹھے ہو، ان کے سامنے جبین نیاز جھکاتے ہو جو تمہاری بات کو سن بھی نہیں سکتے، تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. کشمیر کے روشن ضمیروں یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں تو قرآن سمجھانے والا ایک روشن ضمیر عالم عطا کیا ہے. انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا شرک ہمیشہ خوبصورت راستوں سے آتا ہے. شرک ہمیشہ خوبصورت راستوں سے آتا ہے. اگر بدصورت راستوں سے آئے تو مسلمان شرک میں مبتلا ہی کیوں ہو.